لبرا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سیکریٹو ہوتے ہیں، اپنے جذبات اپنے چہرے پر نہیں آنے دیتے۔ لوگوں کا ذہن پڑھنے میں ماسٹر ہوتے ہیں، یہ جان لیتے ہیں کہ سامنے والے کے ذہن میں چل کیا رہا ہے۔ جو لوگ ان کے اپنے دوست ہیں، فیملی ہیں، عزیز ہیں، ان کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ پیار زیادہ بانٹتے ہیں، پیار زیادہ ملتا ہے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے محبت سے تو دنیا کا ہر کام کرایا جا سکتا ہے، غصے سے یہ معاف تو کر دیتے ہیں لیکن بھولتے نہیں۔ یہ کاروبار بھی اس کے ساتھ کرتے ہیں جس کے ساتھ ان کا دل مل رہا ہے۔ ان کو اگر کوئی لوگ پسند نہیں نہ ہوتے تو وہ خود غرض لوگ بالکل پسند نہیں ہوتے۔ قسمت مہربان ہوتی ہے، ویسی محنتی ہوتے ہیں۔ محنتی بھی بہت ہوتے ہیں لیکن قسمت کوئی ان کو ایموشنل بلیک میل کرے تو یہ زوڈیک سائن لبرا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنی زندگی میں محبت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی زندگی میں سچی محبت تلاش کرنے میں کس قدر کامیاب ہو پاتے ہیں، قسمت کی دیوی ان پر کتنی مہربان ہوتی ہے اور وہ کتنا پیسہ حاصل کر پاتے ہیں، اور ان کی وہ کون سی عادت ہے جو ان کی زندگی میں سب سے زیادہ مشکل پیدا کرتی ہے۔ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو انڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سپر نارمل پوڈ کاسٹ۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا، الحمدللہ، مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ کا۔ سر، زوڈیک سیریز میں آج لبرا کو ڈسکس کرنے کی باری ہے۔ مجھے بتائیے گا، لبرا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سیکریٹو ہوتے ہیں، اپنے جذبات اپنے چہرے پر نہیں آنے دیتے۔ کیا ٹریٹس ہوتے ہیں لبرا کے؟ بیٹا لبرا بڑا شاندار سٹار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی ان کا جو ہے نا زوڈیک سائن کا جو سمبل ہے وہ ہے ترازو، تو یہ اپنی ساری زندگی بیلنس کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ لوگوں کو پڑھنے کے یہ اتنے ماسٹر ہوتے ہیں، اور یہ واقعی جو آپ نے بات کی نا سیکریٹو ہوتے ہیں، اپنے چہرے پہ آنے کے نہیں دیتے، یہ لوگوں کو بہت پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ اور پھر بعد اوقات جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں کو دھوکہ دینا، لبرا وہ زوڈیک سائن ہے جو جان بوجھ کے دھوکہ کھاتے ہیں۔ شاید ان کے بارے میں غالب نے کہا تھا، بنا کے فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے۔ یہ اپنے آپ کو ایسا بنا لیتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دے آر جسٹ نتھنگ، حالانکہ یہ بہت جینیس لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کا ذہن پڑھنے میں ماسٹر ہوتے ہیں، یہ جان لیتے ہیں کہ سامنے والے کے ذہن میں چل کیا رہا ہے۔ لیکن یہ چونکہ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری اچھے ہوتے ہیں، بلکہ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ان کا اچھا ہونا ان کے اپنے لیے، ان کے بچوں کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، کہ یہ لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ چلیں اگر آپ ہمیں جو ہے وہ ڈسنا چاہ رہے ہیں ڈس لیں۔ یہ لوگوں کو موقع دے دیتے ہیں، یہ لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، دل کے بہت بہت سافٹ ہارٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اپنی باتوں سے لوگوں کو قائل کرنا بہت زبردست، کمیونیکیشن کے ماسٹرز ہوتے ہیں، کمیونیکیشن کے ماسٹرز ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان کے اپنے ہیں، دوست ہیں، فیملی ہیں، عزیز ہیں، ان کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یعنی اگر ان کا کوئی دوست خطرے میں ہے تو یہ اس کے لیے پرواہ کیے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہوگا، they can do it۔ واہ۔ اور ان کی زندگی کی جو فرسٹ پرائورٹی ہوتی ہے that is the affection, that is the love, that is آپ سمجھ لیں کہ جو ان کے اپنے جو سافٹ جذبات ہوتے ہیں نا، وہ ان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ پیار زیادہ بانٹتے ہیں، پیار زیادہ ملتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیار زیادہ بانٹتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو پیار زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ خاص طور پہ لبرا کے جو بچے ہوتے ہیں، جب یہ ٹین ایج میں 30 سے پہلے، 30 سال سے پہلے خاص طور پہ، اور ساری زندگی عمومی طور پہ، they needs love, they needs care۔ ان کی زندگی میں کوئی ایک ایسا بندہ ہو جو ان سے محبت کرے، ان کو بیک اپ کرے، ان کو جو ہے وہ آگے لے کے چلے، تھوڑی بہت ان کی تعریف بھی کرے۔ they needs prayer، ان کو تھوڑی بہت پریز چاہیے ہوتی ہے، تھوڑی بہت تعریف چاہیے ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا بڑے سے بڑا کام کر جاتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے محبت سے تو دنیا کا ہر کام کرایا جا سکتا ہے، غصے سے نہیں کروایا جا سکتا۔ یہ ان کی زندگی میں ان کے والدین، ان کے بہن بھائی، ان کے اسپاؤس، ان کے بچے، ان کے کوئی فرینڈز، کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہو جو ان سے محبت کر رہا ہو، they can do it۔ ہاں یہ ہے کہ محبت کے معاملے میں بعض اوقات یہ غلط فیصلہ کر لیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں، چونکہ ان کے اندر محبت کی وہ ڈیپریویشن نیچرل ہوتی ہے، تو جہاں سے ان کو تھوڑی بہت محبت ملے، چاہے وہ محبت جو ہے وہ ٹاکسک ہی کیوں نہ ہو، یہ اس محبت میں گھس جاتے ہیں اور پھر وہ اس ٹاکسن سے ان کی زندگی میں زہر بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پھر یہ سوچ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ رشتہ چھوڑ دیں، لیکن پھر ان سے رشتے چھوڑے بھی نہیں جاتے،
تو یہ بس اس کے اندر گھلتے رہتے ہیں. یہ ان کی زندگی کی نیگیٹو ٹریٹس. پازیٹیوٹی بھی یہی ہے اور نیگیٹیوٹی بھی. آگے چل کے اس کے اوپر پوری بات کریں. یعنی پیار کمزوری ہے ان کی. ہاں, محبت, میوزک کمزوری ہے, محبت کمزوری ہے, رومانٹسزم نیچرل ہے ان کے اندر. ان کو نا وہ جو بڑا کوئی ہپ ہاپ قسم کا یا بڑا کوئی وہ جو ہے نا وہ ہارڈ میوزک پسند نہیں ہوتا. یہ بڑا سافٹ, رومانٹک, میلوڈیس قسم کا میوزک سننے والے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ اپنے دکھ کو اپنی آخری سانس تک اپنے اندر چھپا کے رکھنے کے ماہر ہوتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اپنا جو دکھ ہے اس کو اپنے اندر سے جو ہے وہ نکال دیں. ہاں, لاجیکل ہوتے ہیں, بہت زیادہ انصاف پسند ہوتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا ترازو, انصاف پسندی ان کے اندر ہوتی ہے. ان کی شخصیت میں اتنا کچھ ہے کہ اگر میں بتانا شروع کروں تو بیٹا شاید 2-4 گھنٹے تو ان کی تعریفوں میں گزر جائیں. یہ جو ہے نا ان کی بہت ساری اچھی چیزیں ہیں اور آگے چل کے کچھ نیگیٹو ٹریٹس بھی بتاتا ہوں. یہ معاف تو کر دیتے ہیں لیکن بھولتے نہیں ہیں. لوگوں کی باتیں ان کو بھولتی نہیں ہیں, اچھی بھی اور بری بھی. 6 مہینے بعد, سال بعد, 10 سال بعد بھی ان کو یاد آ جاتی ہیں فلاں شخص نے ایسے کیا. بھولتے نہیں ہیں, معاف کر چکے ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنی ذات کے لیے وہ سٹریس کریٹ کرتے رہتے ہیں اسے. اور یہ ہے کہ دل میں زیادہ دیر تک رنجش نہیں رکھتے, معاف کر دیتے ہیں, معاف کرنے میں اچھے ہوتے ہیں. لیکن وہ جو ان کے اندر کی سینسٹیوٹی ہے نا وہ ان کو سکون سے رہنے نہیں دیتی. ان کو جب جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کی اچھی اور بری باتیں دونوں نہیں بھولتی, جب اچھی اور بری باتیں دونوں نہیں بھولتی تو پھر ان کے اوپر تھوڑا سا دباؤ رہتا ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ تھوڑے انویسٹیگیٹو بھی ہوتے ہیں. اب جان بوجھ کے چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, ڈگ آؤٹ کرتے ہیں. بہت اچھے انویسٹیگیٹرز بھی ہوتے ہیں. یعنی یہ لبرا پیرنٹس, خاص طور پہ اگر لبرا ماں ہو نا تو وہ اپنے بچوں کی ایسی چیزوں کو فائنڈ کر لیتی ہے نا کہ جو بچے بڑی مشکل سے, مطلب اپنی ماں کے سامنے لبرا ماں ہو تو ان کے بچوں کو ان کے سامنے سے نہ کوئی بچا نہیں سکتا. یہ ایسے سوال پوچھتی ہیں اور پن پوائنٹ اسی جگہ پہ پہنچ جاتی ہیں جو بچہ کر رہا ہوتا ہے. اچھا, تجسس ہوتا ہے یا شکی ہوتے ہیں؟ بیلنس کر لیں اس کو. شکی بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ انویسٹیگیٹو نیچر ہے. ہاں, ایک چیز یہ ہے کہ تھوڑے جب ان کو کوئی ہرٹ کرے نا پھر یہ بہت زیادہ اگریسو بھی ہو جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی انہیں دھوکہ دے دے, اول تو ان کو دھوکہ, ظاہر سی بات ہے ان کو پتہ لگ جاتا ہے, اب یہ موقع دیتے ہیں چل دے دیں. اور اگر کوئی دھوکہ دے دے اور اس کے اوپر شرمندہ بھی نہ ہو پھر یہ معاف نہیں کرتے, پھر جو مرضی ہو جائے. یعنی اگر ان کو کسی نے دھوکہ دیا ہے اور دھوکہ دینے کے بعد تھوڑی دیر بعد آ کے اس نے کہہ دیا کہ اچھا سوری غلطی ہو گئی, تو یہ معاف بھی کر دیں گے, یاد رکھیں گے لیکن معاف کر دیں گے. لیکن اگر کوئی اسے دھوکہ دے دے اور یہ انتظار کرتے رہیں گے چلیں اب معافی مانگتا ہے, معافی مانگتا ہے, اور وہ وقت گزر جائے جو کہ زیادہ سے زیادہ کچھ چند دنوں کے لیے ہوتا ہے, تو اس کے بعد یہ معاف نہیں کرتے. پھر چاہے کچھ ہونے کا ہو جائے, پھر جو مرضی ہو جائے, پھر یہ معافی نہیں دیتے. اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے بہت ماہر ہوتے ہیں. غلطیوں کو یاد رکھتے ہیں, اپنی بھی, لوگوں کی تو یاد رکھتے ہیں, اپنی بھی, تاکہ وہ دوبارہ غلطی نہ کر سکیں. اور ان کی زندگی میں جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں نا, چاہے بزنس ریلیشن شپ ہوں, چاہے لائف ریلیشن شپ ہوں, چاہے کوئی بھی ریلیشن شپ ہو, لانگ ٹرمز اور میننگ فل. یہ کاروبار بھی اس کے ساتھ کرتے ہیں جس کے ساتھ ان کا دل مل رہا ہو. یہ جو ہے نا جن کے ساتھ ان کا مائنڈ الائکس کے ساتھ بزنس کرتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ. یعنی جب ان کو لگتا ہے نا کہ کوئی بندہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہے تو یہ لگایا کاروبار بھی منٹ لگاتے ہیں بند کرتے ہوئے. یہ ان کی نیگیٹیوٹی بھی ہو جاتی ہے. یہ انتظار کر دیں صحیح وقت کا, صحیح شخص کا, چاہے اس میں ٹائم لگ جائے. لوگوں نے کہتے ہیں کہ جی تم کام نہیں کر رہے, یہ نہیں کر رہے, حالانکہ یہ اس کی تجسس میں ٹو میں لگے ہوتے ہیں. پھر ان کو اگر کوئی بندہ مل جائے تو یہ اتنی تیزی سے ترقی کرتے ہیں کہ جو پچھلے سال انہوں نے ضائع کیے ہوتے ہیں اس سے 10 گنا آگے چلے جاتے ہیں. ترازو کا نشان ہے, بیلنس پرسنالٹی ہے, انصاف پسند ہے, سچائی اور انصاف. یعنی ان کو لگے نا کہ کوئی بندہ سچا ہے اور اس کے اوپر لوگ جو ہے نا وہ چڑھائی کیے ہوئے ہیں تو یہ فوراً سچے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, چاہے ان کا نقصان ہو جائے. مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے سے یہ نہیں ڈرتے. اپنی غلطی ہو جائے اس کو تسلیم کرتے ہوئے 2 منٹ بھی نہیں لگاتے, جا کے معافی مانگ لیجیے کہ یار غلطی ہو گئی. ان بڑے سافٹ ہارٹڈ ہوتے ہیں, کسی کے اوپر غلط الزام نہیں لگاتے. اور اگر کسی کے اوپر الزام لگائیں تو الزام لگانے سے پہلے ہوم ورک اتنا پکا کر لیتے ہیں کہ جس کے اوپر یہ الزام لگائیں اس کا پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے.
اوکے. یہ پورا ہوم ورک کر کے کیلکولیٹ کر کے اس کے ثبوت چیزیں اکٹھی کر کے پھر اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ بندے نے کیا, اور پھر جس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہوتا ہے, اس لیے لوگ ان کو کہتے ہیں بہت ہوشیار لوگ ہوتے ہیں, گہری سوچ کے, بڑی گہری سوچ کے, تھنکرز بہت اچھے ہوتے ہیں, لاجکس بہت اچھے ہوتے ہیں ان کے, بڑے پرسائز لاجک ہوتے ہیں. یہ اپنی آنکھوں کے دیکھے کے بغیر کسی کے اوپر جو ہے نا وہ الزام بھی نہیں لگاتے, یعنی جب تک یہ خود سے کلیئر نہ ہو جائے. آنکھوں دیکھی چیز کے اوپر یقین کرتے ہیں, سنی سنائی پہ عموماً نہیں کرتے, لیکن پھر بھی ان کے اندر چونکہ وہ ہر چیز کو جاننے کی چیز ہوتی ہے تو یہ کسی کے اوپر مکمل یقین بھی نہیں کرتے, اس کو کرتے کرتے ٹائم لگتا ہے. یعنی اس کے درمیان کی ایک سچویشن ہوتی ہے. رزلٹ اورینٹڈ کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں. کمیونیکیشن جیسے میں نے کہا بہت اچھی ہے, تو مسائل کے ذریعے اپنے حل, چیزوں کو حل بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں. سالس بہت اچھے ہوتے ہیں, یعنی کسی کے مسائل ہیں پنچایت میں, سالسی میں, عدالت میں اگر یہ ہوں, جج ہوں, بہت اچھے جج ہوتے ہیں. کمیونیکیشنل سکلز اللہ نے ان کو بہت اچھی دی ہوتی ہیں, تو یہ بہت اچھے پریزنٹرز, اینکرز, بہت اچھے ایکٹرز, بہت ہی اعلیٰ قسم کے شاعر, ادیب, لٹریچر کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں. کریٹو فیلڈز میں زیادہ ہوتے ہیں, بہت کریٹو فیلڈ میں ہوتے ہیں, اور چونکہ قائل کرنے اور مطمئن کرنے کے ماسٹر ہوتے ہیں, تو یہ مینیپولیٹ بھی بعض اوقات چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں. جو ہے نا لوگ تھوڑی سی بات کرتے ہیں, ان سے ان کی پوری پرسنالٹی جج کرتے ہیں, اور اس کے بعد اپنا پلان چیک آؤٹ کر لیتے ہیں کہ میں نے ان سے کیا کرنا ہے. نیچرل ایچ آر ایم بھی ان کے اندر ہوتا ہے. دوسروں کے خیالات اور ارادوں کو پڑھنے کے, جیسے میں نے کہا, ماہر ہوتے ہیں, تو دوسروں کے خیالات اور ارادوں کو بدلنے پہ بھی یہ قادر ہوتے ہیں. کمیونیکیشن کے ذریعے ان کے لوگوں کے ارادے بدلا دیتے ہیں. صحیح. ان کو اگر کوئی لوگ پسند نہیں نہ ہوتے تو وہ خود غرض لوگ بالکل پسند نہیں ہوتے, ایگوئسٹک لوگ پسند نہیں ہوتے. یہ ان کو جو ہے نا نان ریئلسٹک لوگ, غیر سنجیدہ لوگ بالکل پسند نہیں ہوتے. یہ خود بھی ٹھنڈی طبیعت کے پرسکون لوگ ہوتے ہیں, تو ان کو ایسے لوگ اپنے ارد گرد پسند ہیں. اگریسو لوگ, بلا وجہ کے اگریسو, یعنی اپنے کام میں اگریسو ہونا ایک علیحدہ چیز ہے. جو بلا وجہ کے اگریسو ہوتے ہیں نا, وہ انہیں پسند نہیں ہوتے. افراتفری ڈالنے والے لوگ سکون سے یہ دور رہتے ہیں, اور یہ انتہائی افراتفری کے ماحول میں بھی سکون سے رہتے ہیں. یہ بھی ان کا ایک خاص چیز ہے. اور چونکہ گفتگو میں بار بار کہہ رہا ہوں, دے آر ویری گڈ ٹیچرز, دے آر ویری گڈ انفلوئنسرز, دے آر ویری گڈ پیپل, ایکسٹرا آرڈنری. اللہ نے ایک خاص کوئی کمیونیکیشن کا اگر کوئی معجزہ دیا ہے نا, تو ان کو دیا ہے لبرا کو. یہ لوگوں کی نفرت کو نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں, لیکن ایک وقت آتا ہے جب یہ بریک ہو جاتے ہیں, پھر یہ طوفان لے آتے ہیں. لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا, انہوں نے معاف کر دیا, آگے بڑھ گئے, پھر بڑھ گئے. لوگ اس کو, ان کی چیزوں کو اگر اس کو مس یوز کرنا شروع ہو جائے, تو پھر یہ پلٹ کے ایسا وار کرتے ہیں کہ پھر وہ سامنے والا جو ہے نا, وہ اس کے لیے بچنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے. ان کو ہر وقت شکایات کرنے والے لوگ پسند نہیں ہوتے, یا یہ کہا جائے کہ ان کے پاس شکایات سننے کا ٹائم نہیں ہوتا, یہ اور پروڈکٹیو کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہر وقت شکایات کرتے رہتے ہیں, وہ ان کو نہ یہ اپنی زندگی سے دور کر دیتے ہیں. قسمت مہربان ہوتی ہے, ویسی محنتی ہوتے ہیں. محنتی بھی بہت ہوتے ہیں, لیکن قسمت زیادہ مہربان ہوتی ہے. ایکشن پہ بلیو کرتے ہیں, ایکشن کرتے ہیں. قسمت ان کے اوپر لگ چکے, ان کی بہت اچھی ہوتی ہے, تو یہ تھوڑا بھی ایکشن کرے نا, تو یہ کام کر لیتے ہیں. اندھیرے میں بھی راستہ بنا لیتے ہیں. ویژن بڑا اچھا ہوتا ہے. خوابوں کے پیچھے دوڑنے والے لوگ ہوتے ہیں, اور خوابوں سے راستہ بنانے والے لوگ ہوتے ہیں. بڑے پرکشش, بڑے خوبصورت. خاص طور پہ لبرا میں جو سب سے زیادہ شائننگ چیز ہوتی ہے نا ان کی پوری پرسنالٹی میں, آئیز, آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں. آنکھیں باتیں کرتی ہیں. Amazing. ان کی آنکھوں کے بارے میں مجھے ایسے ہی ایک شعر یاد آ گیا. یہ کائنات سراہی تھی, جام آنکھیں تھی, مواصلات کا پہلا نظام آنکھیں تھی. واہ. ان کی آنکھیں واقعی مواصلات کا پہلا نظام ہوتی ہیں. ان کی آنکھوں کے ساتھ یہ دلکشی, خوبصورتی, ٹرینڈ سیٹنگ. آپ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر نا ایک ہوتا ہے تھوڑی پرفیومز, اور جو ہے نا میک اپ, اور مطلب گیجٹس, گھڑیاں, یہ وہ. لبرا جو ہے نا ان کے لیے یہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں, یعنی دلکشی ان کے لیے ہوتی ہے. اور چونکہ محبت کے متلاشی ہوتے ہیں, ان کی زندگی کی نیڈ محبت ہوتی ہے, تو تھوڑے بہت دل پھینک بھی ہو جاتے ہیں. آئی لو یو کرنے میں کوئی زیادہ دیر بھی نہیں لگاتے. بعض اوقات یہ محبت ان کو نقصان دیتی ہے, اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا ان کی محبت جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کی ہوتی ہے. اچھا. لیکن جس سے یہ محبت کر لیں, اصل میں ان کی اس کے بارے میں یہ ایک جو بات میں نے کہی ہے نا, اس کا
تفصیل بتائے بغیر آگے بڑھ جاؤں نا تو لوگوں میں ایمبیگوٹیز ہوگی. یہ لوگ محبت میں پرفیکشن کے قائل ہوتے ہیں اور چونکہ محبت ان کی نیڈ ہوتی ہے تو یہ ہر چیز کو محبت کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں. سامنے والے کو تھوڑا سا ٹیسٹر دیا, تھوڑا سا اس کو آئی لو یو بولا, اس کے اصلی رنگ دیکھے ہو, جیسے ہی سامنے آئے بھانپ لیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, پھر آگے. تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے دل پھینک ہوتے ہیں, حالانکہ یہ دل پھینک نہیں ہوتے, یہ محبت کے بھی ریسرچرز ہوتے ہیں. یہ لوگوں کو آزماتے ہیں. یعنی ایسے ہی کسی نے اس کو کہا, تھوڑا سا قریب ہوا, ہونے کی کوشش کی, انہوں نے اس کو روم دیا, تھوڑا سا ہلکا سا آئی لو یو بولا, اس نے اپنے رنگ دکھانے شروع کیے, انہوں نے ٹھڈا مارا فارغ آگے. Oh my God. یہ اس قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں, اس لیے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ بڑے دل پھینک ہے. حالانکہ نہیں, یہ میں اس کو اپنی جو ہے نا اس کے مطابق یہ محبت کے ریسرچرز ہوتے ہیں. اگر لبراز محبت کے اوپر ڈاکومنٹ لکھیں تو وہ بڑا ہی پرفیکٹ ڈاکومنٹ ہوگا. کامیاب محبت میں مل جاتی ہے. مل جاتی ہے کیونکہ یہ ہمیشہ لوگوں سے چند قدم آگے چلتے ہیں, سوچتے آگے ہیں, حساب کتاب تدبیر بھی ان کی ساتھ ہوتی ہے. لیکن محبت ایسی چیز ہے جس میں یہ غلط فیصلہ کر لیتے ہیں, اور بعض اوقات شادی کے معاملات میں بھی نہ غلط فیصلہ کر لیتے ہیں. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ لبراز, خاص طور پہ لبرا خواتین, لبرا مرد تو چلیں وہ بھی, لیکن اگر ہم اس کی پرسنٹیج دیکھیں تو 55% لبرا مرد اور 55% لبرا عورتیں اور 45% لبرا مرد, ان کو شادی سے پہلے کمپیٹیبلٹی ضرور چیک کروانی چاہیے. ان کو اپنی شادی سے پہلے کمپیٹیبلٹی ضرور دیکھنی چاہیے, کیونکہ اگر ان کی محبت میں رفٹ آ گیا نا تو ان کی زندگی بڑی مشکل میں آ جاتی ہے. ورنہ یہ بہت کامیاب ہوتے ہیں, خلوص والے, ہمدردی والے, بہت شاندار, ایکسٹراڈنری, اسپرچول بہت ہوتے ہیں. محبت اس سے کرتے ہیں جو محبت کا جواب زیادہ محبت سے دے سکے. They needs love. ان کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ محبت دینے والے تو ہوتے ہیں, لیکن یہ محبت دیتے اس سے جس سے ریٹرن میں زیادہ محبت مل رہی ہو. یہ جو ہے نا, یہ محبت میں بھی بڑے ہی بیلنسڈ لوگ ہوتے ہیں. یعنی محبت میں بھی جو ہے نا وہ بیلنس رکھ کے چلتے ہیں کہ ہم نے اسے اتنی محبت کی, اگر وہ کتنی دے رہا ہے تو یہ وہاں بھی ان کا بیلنس جو ہے نا, ان کا ترازو جاتا کہیں نہیں ہے. تو اس لیے ان کی زندگی میں بعض اوقات وہ ترازو کی مشکلیں لے آتا ہے. خلوص, پیار, ہمدردی ان کے لیے بہت بڑی دقت ہے. اور یہ اگر خلوص, پیار, ہمدردی کسی کو دیتے ہیں نا تو اس سے زیادہ توقع رکھتے ہیں کہ وہی خلوص, وہی پیار, وہی ہمدردی ان کو واپس بھی ملے گا. اگر وہ نہ ملے تو پھر یہ ڈسپوائنٹ بھی ہو جاتے ہیں اور تھوڑے بہت ایگریسو بھی ہو جاتے ہیں. اوکے. اسٹرگل کس چیز میں کرنی پڑتی ہے؟ کیریئر بنانے میں, کیونکہ ان کا ذہن بہت زیادہ سوچتا ہے, بہت زیادہ ڈائیورسٹیفائڈ چیزوں کو سوچ رہا ہوتا ہے. تو ان کو اپنے کیریئر میں فیصلہ کرنے میں کہ جانا کہاں ہے, اس پہ ان کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. باقی چیزیں ان کی خود بخود ہو جاتی ہیں. دوسروں کی خوشیوں کے راستے تلاش کرتے کرتے بعض اوقات اپنی خوشیوں کا راستہ بھول جاتے ہیں. لیکن چونکہ یہ دل کے بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں تو اللہ ان کو کبھی تنہا نہیں کرتا. اسپرچولی بہت شاندار لوگ ہوتے ہیں. اپنی خوشی کو لوگوں کی خوشی پہ قربان کرتے کیسے ہیں, لبرا سے اچھا کوئی نہیں بتا سکتا. سننے اور سمجھنے کی صلاحیت جیسے میں نے کہا بہت ہے. اور اگر آپ نے مشورہ لینا ہے, آپ کو چاہیے کہ کوئی ایسا بندہ جو دیانتداری سے مشورہ دے اور انوویٹو مشورہ دے, خاص طور پہ انوویٹو. تو یہ لبراز سے اچھا مشورہ کوئی نہیں دے سکتا. انوویٹو مشورہ یعنی بہت سارے ایسی چیزوں کے بارے میں آپ کی توجہ دلا دیتے ہیں جو عام حالات میں آپ کی جو ہے نا سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. کھلے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں, بہترین لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کا جو تجسس ہے نا وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوتا. نئے سے نئے خیالات, نئے سے نئی انوویشن, ذہن. یہ اس کو کتاب کو اس کے کور سے جج نہیں کرتے, پوری کتاب پڑھ لیتے ہیں اور پڑھتے بھی بڑی جلدی ہیں. یعنی عام لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدھ پیپر دیکھا ہے, یہ بندے کی پوری کتاب پڑھ چکے ہوتے ہیں. یہ لوگوں کو ملتے ہیں اور بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں. اس لیے ان کو جو ہے نا وہ کچھ سمجھ لیں کہ ان کو سماجی مخلوق کہا جاتا ہے, کہ یہ کوئی سوشل بینگ ہے. تو یہ جو سوشل بینگز ہیں یہ لوگوں سے ملتے ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں, پارٹیز بہت کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی روٹ سے بھی جڑے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس حد تک جانا ہے اور کس حد سے بعد ان کو رک جانا ہے. فکر انگیز بہت اچھے ہوتے ہیں, شاعر بہت اچھے ہوتے ہیں, کیونکہ اپنے افکار کو لفظوں میں ڈھالنے کے ماہر ہوتے ہیں. بہت اچھے شاعر ہوتے ہیں. اور ان کے ساتھ ایک اور چیز, جیسے میں نے ایک اور سٹار کے بارے میں کہا تھا کہ جو بھی کوئی ان کو یہ کہنا کہ میں نے ان کو جان لیا, یہ اس کو حیران کر دیتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی چیز اور کریں گے کہ جو بندہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں نے ان کو سمجھ لیا, میں جانتا ہوں ان کو,
تو وہ بھی حیران ہو جائے گا کہ یار یہ چیپٹر تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا. چونکہ یہ ہوا کا ایلیمنٹ ہے نا تو یہ بالکل غیر متوقع بھی ہو سکتا ہے, اور ہوا کا ایلیمنٹ ہے, جب کبھی ایگریسو ہوں تو پھر طوفان میں بدل جاتا ہے. یہ کسی کے پاس اگر یہ ہے نا تو اس کی زندگی بورنگ نہیں ہو سکتی, یہ زندگی کو بڑا خوش رہتے ہیں. ان کے لوڈ ونس, ان کے اسپاؤس, ان کے دوست, ان کے بچے, ان کے بہن بھائی, ان کے والدین, جو بھی ان کے لوڈ ونس ہیں, وہ اگر ہیپی ہیں نا تو یہ اپنے دکھ بھول کے خوش رہتے ہیں, اور اگر ان کے لوڈ ونس دکھی ہیں تو یہ سکھی رہ نہیں سکتے. یہ اس بات کو تو یقینی بناتے ہیں کہ ان کے لوڈ ونس کو کوئی تکلیف کسی طرح کی نہ ہو. اب آ جاتے ہیں ان کے ذرا نیگیٹو ٹریٹس کے اوپر. تو چونکہ ان کے ذہن میں ایک ہی وقت میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ایک ہی وقت میں بہت زیادہ ریسرچ چل رہی ہوتی ہے, تو جیسے میں نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ اپنی طاقت ان کے خلاف کام کرتی ہے, یہ انڈیسائسو ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ چونکہ پرفیکشنسٹ بھی کسی حد تک ہوتے ہیں, چیزوں کو بہت اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب چیزوں کو بہت اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ کسی فیصلے پہ, کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. ہر پہلو کو تولتے رہتے ہیں, نتیجے تک پہنچنے میں دیر بہت لگا دیتے ہیں. اور چونکہ پرفیکشنسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ٹائم مینجمنٹ میں مسئلہ ہے تو وہ ساری آپشنز جو آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. تو موسٹ لائکلی اس پرفیکشن کی وجہ سے ان کی ٹائم مینجمنٹ خراب ہوتی ہے, اور بعض بار پوری آپشنز زیادہ اچھی کرنے کے چکر میں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. صحیح. یہ غیر فیصلہ کن رویہ ان کی زندگی کی اپرچونٹیز کو جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے. دوسروں کو خوش کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو, تو یہ جو ہے نا پیپل پلیزنگ نیچر جو ان کی ہے نا, یہ بعض اوقات ان کو نقصان دیتی ہے. ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی خوشی فوراً ہی قربان کرتے ہیں. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بعض اوقات ان کے بچے تنگ ہو جاتے ہیں. ان کسی بندے کو اور کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچوں کی کوئی چیز اٹھا کے دیتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے نا, یہ ان کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ دلیل جیتنے کی بجائے جو ہے نا وہ رشتے جیت لیتے ہیں. لیکن دلیل بعد اوقات جیتنی اس لیے بھی ضروری ہو جاتی ہے کہ وہ ان کے لیے ضرورت ہوتی ہے, ان کے بچوں کے لیے ہوتی ہے. جب یہ اپنے حق کے لیے بھی آرگیو کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے حق کا آرگیو بھی اس وقت اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں سامنے والے کی دل آزاری میں. لوگوں کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں. ہاں, اپنی ضرورت قربان کر کے لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں. یہ اچھی چیز ہے, لیکن یہ ہے کہ اس سے ان کے بچے, ان کی فیملی کو وہ مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں. یعنی یہ ان کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اگر ان کو کوئی ایسا لگا نا کہ کوئی بندہ آ گیا ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو جو کچھ بھی ان کے پاس ہوگا وہ دے دیں گے. اللہ کے راستے میں دینے سے گھبراتے نہیں ہیں, نیک لوگ ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں. کوئی ان کو بلیک میل تو کیا کرے گا, یہ خود ہی ہو جاتے ہیں. لیکن کوئی ان کو ایموشنل بلیک میل کرے تو یہ واقعی ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خود بھی بہت ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کس سے کیا کھیلنا ہے. میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ محبت میں آئی لو یو کہہ کے سامنے والے کو پورا اندر تک پمپ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر دیکھتے کرتا کیا. اچھا جی, اوائڈنگ نیچر ان کی ایک ہوتی ہے کہ یہ تنازعات کو, کنفرنٹریشن کو, جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ بالکل اوائڈ کرنے کی, ٹوٹلی اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جھگڑے, بحث مباحثہ اس چیز میں نہیں جاتے. اور بعض اوقات اس سے ان کو حق چھوڑنا پڑ جاتا ہے, تو وہ حق چھوڑنا ان کے بچوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تھوڑا سا ان کو جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے, ہوتی کم ہے, کہ یہ ذرا کنفرنٹریشن میں تھوڑا سا ایک آدھ بار جب جانے کی ضرورت ہو. اس لیے جب یہ بار بار کنفرنٹریشن سے بھاگتے ہیں یا اپنے حق کے لیے بھی بات نہیں کرتے تو لوگ ان کو غیر سنجیدہ سمجھنے لگ جاتے ہیں. لوگ انہیں کمزور سمجھنے لگ جاتے ہیں, اس لیے ان کے اوپر زیادہ حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جس سے ان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا یہ بیلنس ہر چیز میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو سم ہاؤ سپرفیشل بیلنس جو ہے نا اس کے لیے بھی کام کرتے ہیں. اپنی زندگی میں توازن دکھانے کے چکر میں اکثر جو ہے نا وہ ایلس ان دا ونڈر لینڈ میں رہتے ہیں, ریالٹی سے دور ہو جاتے ہیں. ان کے لیے ظاہری خوبصورتی, سوشل امیج جو ہے نا وہ ریئل لائف سے بعض اوقات بڑھ جاتا ہے, اور کچھ لوگ ان کو پھر کہتے ہیں کہ یہ دکھاوا کرنے والے بن جاتے ہیں. حالانکہ یہ اندر سے ایسے نہیں ہوتے, لیکن چونکہ وقت کی ضرورت کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا وہ ہوتا ہے. وقت ضائع کرنے کی عادت بھی بعض اوقات ان میں ہوتی ہے کہ چیزوں کو پرفیکٹ کر رہے ہیں یا ویسے ہی, تو وہ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی وقت ضائع کر رہے ہیں, کراس کراٹنگ اس کو کیا کرتے ہیں اس کو, کہ وہ جو ہے نا وہ
وقت ضائع کرنے کی ہے. مجھے ٹرم ذہن میں آ رہی ہے, وہ سائیکولوجیکل ایک ٹرم ہے, وہ میں بولنا چاہ رہا ہوں, لیکن وہ بوڑھا ہو گیا, وہ چیزیں بھول جاتی ہیں, اب کیا کریں. بہرحال لیزی بھی ہوتے ہیں تھوڑے سے, یہ اپنے فیصلوں کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں اور کام مکمل کرنے میں تاخیر کرتے ہیں. تو پھر اینڈ آف دا ڈے جب ٹائم لائنز آ جاتی ہیں تو پھر بعض اوقات یہ اس کو پورا نہیں کر پاتے, اس لیے ناکام کہتے ہیں لوگ ان کو. حالانکہ یہ مطلب تھوڑے سے لیزی ہوتے ہیں, تھوڑا سا چیزوں کو زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ان کی لوگوں سے, غیر معمولی توقعات ہوتی ہیں, حقیقت کے مطابق نہیں ہوتی. تو تھوڑا طرح جب یہ کسی سے محبت کرتے ہیں, ان سے اتنی محبت جتنی انہوں نے ایکسپیکٹ کی ہو وہ نہ ہو. یعنی فرض کیا انہوں نے ایکسپیکٹ کیا ہے کہ مجھے اس بندے سے 50% محبت ملے گی, 45% بھی مل جائے تو ان کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہوتی. اچھا, غیر حقیقی امیدیں بھی ہوتی ہیں, پلس مائنس میں تھوڑا سا مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ان کے تعلقات میں تناؤ آ جاتا ہے. ایموشنل انسٹیبل یہ ہو جاتے ہیں, ایموشنلی انسٹیبل ہو جاتے ہیں, یا ایموشنل انسٹیبلٹی ان کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑی بہت آ جاتی ہے. موڈ میں تیزی سے تبدیلی آتی ہے, عدم استحکام ان کے فیصلوں میں آتا ہے, چیزیں پہ کوئی دباؤ لاتی ہیں. لیکن اوور آل اگر یہ کہا جائے کہ لبراز دے آر بیسٹ, مطلب چند جو بہترین پلانٹس ہیں ان میں لبرا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ سوئس ایسٹرولوجی میں, ویسے میں ذاتی طور پہ جو ہے نا یہ سٹار ریٹنگ کا قائل نہیں ہوں, کیونکہ ہر ایک کو اللہ نے آئیڈینٹیکل بنایا, ان کا مقابلہ موازنہ نہیں ہوتا ایسے ہی. لیکن سوئس ایسٹرولوجی نے ریٹنگ کی ہوئی ہے, تو یہ 3rd بیسٹ ہے آؤٹ آف 12 جو ہے یہ زوڈک سائن. اچھا, ادھر ریٹنگ کے مطابق سٹار ہوتے ہیں, 3rd بیسٹ پازیٹیو ٹریٹس میں آتی ہے, یہ قسمت کے حوالے سے آتی ہے. ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد, یہ مطلب کافی سارے ایسپیکٹس کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا یہ کس قسم کی ان کی نیچر ہے, کیا ہوگا. اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جذباتی بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو جذباتی جب ہوتے ہیں تو غصہ بھی کر دیتے ہیں اور اکثر غلط فیصلہ بھی لے لیتے ہیں. ہاں, غصہ کرتے ہیں, اور ان کا غصہ جو ہے نا, ایک چیز اور بھی ہے کہ جو ان کے بہت قریب ہوتے ہیں نا, غصہ ان کا ان کے اوپر اترتا ہے. خاص طور پہ جو لبرا میاں ہوتی ہیں نا, وہ اپنے بچوں کے اوپر بعض اوقات نا بہت زیادہ سختی کرتی ہیں, کیونکہ وہ چیزوں کو پرفیکٹ دیکھنا چاہ رہی ہوتی ہیں اور وہ پرفیکشن چاہ رہی ہوتی ہیں. اب بھی نہیں کہہ رہا کہ صرف امیاں, ان کے جو وہ پاپاز ہوتے ہیں نا, وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں بعض اوقات کہ وہ اپنے بچوں کو پرفیکٹ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور جب جو ہے نا وہ پرفیکٹ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کے بچوں میں وہ ساری چیزیں نہ ہوں تو وہ ان کو تنگ کرتی ہیں, وہ ان کو دباؤ میں لاتی ہیں, ان کو, تو پھر یہ اوور ری ایکٹیو بھی ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ یا تو بہت زیادہ محبت سے یا بیجا دباؤ سے بچوں کو تھوڑا سا متنفر کر دیتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ یہ اپنے بچوں کی چیزیں اٹھا کے کسی کو دے دیتے ہیں, تو بچوں کے اندر بھی ان کے لیے تھوڑا سا نا وہ ہمارا کنسنٹ اس میں انکلوڈ نہیں تھا. تو یہ چیزیں ان کی زندگی میں دباؤ لاتی ہیں, ایگریسو ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ چیزیں بعض بعض ان کی الجھتی ہیں, اور سینسٹیو بہت ہوتے ہیں. تو پھر یہ اس چکر میں پھنس جاتے ہیں, پھر اس چکر سے باہر نہیں نکل سکتے. وہ چکر ان کو جو ہے نا وہ گھماتا پھراتا چکر دیتا ہے. وہ اتنی سی بات ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. حالانکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لبراز آر دی بیسٹ, ون آف دی فائنسٹ زوڈیک سائن از لبرا. لیکن ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, نیچرلی ہوتی ہیں. اب انسان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو, ساروں کو نہیں لیکن کچھ چیزوں کو اگر کیٹر کر لے تو بڑے معاملات حل کر سکتے.